वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में खूब गरजे। साबिक वज़ीर आज़म पर उन्होंने खूब तनकीद की। ना तो नौमन तेल होगा और ना ही इरादा नाचेगी। वज़ीर आज़म को चूँकि एक चस्का है खिताब का, एक मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, उन्हें तकरीर करने में इमरान खान पर जुमले कसे, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और दो चार शेर भी जड़ दिए। उनकी आंखें देखिए, उनका लहजा देखिए, उनकी गुफ्तगू सुनिए। रमज़ानुल मुबारक में ये शख्स किस तरह से गुफ्तगू कर रहा है। एक अरकान असम्बली, एक रुकन असम्बली के एक दिन के कौमी असम्बली के अखराजात 1,87,000 से ज़ायद है। ये मजाक नहीं तो क्या है? मजाल है इस कौमी असम्बली में कभी दाखिली खारजी उमूर पर बात हुई। आज इसी कौमी असम्बली पर काबिज होने की लड़ाई जारी है। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि जहां मैं बैठ चुका, यहां से अब हिलने का नाम नहीं लूंगा। इस ऐवान में बैठकर अपनी शाहाना जिंदगी बसर करते हैं, उन्हीं गरीबों के खून पसीने के अखराजात से अपनी जिंदगी को रोशन रखते हैं। पिछले 75 साल से यही अशराफिया, यही लोग, यही नस्ल दर नस्ल हुकूमत करने वाले लोग इस गरीब आदमी, इस गरीब तबके के कंधों पर सवार हैं, इसकी गर्दन पर सवार हैं। और अब तो इस सफ़ेद पोश तबके, इस गरीब तबके, इस आम आदमी की कमर दोहरी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में खूब गरजे। उनका टारगेट, उनका फोकस इमरान खान थे। साबिक वज़ीर आज़म पर उन्होंने खूब तनकीद की और कहा कि अगर इमरान खान मौजूदा बहरानों का हल करना चाहते हैं या मौजूदा सियासी उलझने सुलझाना चाहते हैं तो पहले पूरी कौम से माफ़ी मांगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि उनके साथ मेज़ पर बैठना है, टेबल पर बैठना है, बातचीत करनी है, मुकालमा करना है या नहीं। बज़ाहिर उन्होंने एक आसान सा रास्ता बता दिया है, एक आसान सा हल बता दिया है, लेकिन जिस नहज पर इन दिनों सियासी इख्तलाफात हैं, जिस नहज पर, जिस मोड़ पर हमारे सियासी इख्तलाफ राय आन पहुँचा है, वहाँ पर कोई कैसे ये तसव्वुर कर सकता है कि इमरान खान या कोई भी सियासी जमात या कोई भी सियासी रहनुमा अपनी सियासत पर या अपनी जो गुज़श्ता जो जिस तरह का मुबाहिसा जारी रहा या जिस तरह की ज़ुबान अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल की जाती रही, उस पर कोई शख्स मुआफ़ी मांगेगा। यानी ना तो नौमन तेल होगा और ना ही इरादा नाचेगी। आज एक बार फिर कौमी असम्बली में सिर्फ और सिर्फ सियासी तकारीर हुई। आज एक बार फिर हमारे वज़ीर आज़म, हमारे महबूब वज़ीर आज़म जिन्हें तकरीर करना खूब आता है, उन्होंने भी अवामी मसाइल के बजाय, कौमी मसाइल के बजाय, इस रियासत के बहरानों के बजाय सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से काम लिया। सिर्फ और सिर्फ वो खिताब फरमाया जो उनके पार्टी इजलास में भी हो सकता था, वो तकरीर की जो किसी और फोरम पर भी हो सकती थी, लेकिन वज़ीर आज़म को चूँकि एक चस्का है खिताब का, एक मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है उन्हें तकरीर करने में, सो आज उन्होंने खूब लुत्फ़ उठाकर, खूब मज़े ले लेकर अपने मुखालिफ इमरान खान पर जुमले कसे, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और दो चार शेर भी जड़ दिए। ये वो कौमी असम्बली का फ्लोर है जिस पर एक दिन के अखराजात कम अज़ कम 5 करोड़ के करीब आते हैं। ये 5 करोड़ कौन अफोर्ड करता है? वो शख्स अफोर्ड करता है जो उस वक्त लाइनों में ख्वार हो रहा था जब वज़ीर आज़म गरज बरस रहे थे कौमी असम्बली में अपने सियासी मुखालिफिन पर। ये 5 करोड़ कौन अदा करता है? वो शख्स अदा करता है जो सारा दिन रोज़े की हालत में सब्जी बेचता है, फ्रूट बेचता है, पत्थर उठाता है, ईंटें ढोता है और फिर भी बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने घर जाता है। ये 5 करोड़ वो शख्स अफोर्ड करता है जो सरकारी महकमों में मामूली तनख्वाह पर काम करता है। ये 5 करोड़ वो शख्स अफोर्ड करता है जो बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है। ये 5 करोड़ वो शख्स अफोर्ड करता है जिसकी सफ़ेद पोशी का भरम इस हुकूमत की पॉलिसियों ने खोल कर रख दिया है। लेकिन वज़ीर आज़म को चौंके खिताब करने का शौक़ है और अपने सियासी मुखालिफिन पर बड़े खूबसूरत जुमले कसने का शौक़ है, तो उन्होंने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उनके बाद सैयद नवीद कमर साहब भी खिताब करने आए
اور جس طرح سے لہک لہک کر وہ گفتگو کر رہے تھے، آپ کے پاس اگر یہ فوٹیج ہے، آپ نے انہیں لائیو سنا ہے، یا پھر آپ یوٹیوب سے ان کی گفتگو کا کلپ نکال کے سنیے اور اندازہ کیجئے کہ ہمارے معزز رہنما پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے والے یہ معزز رکن قومی اسمبلی کس حالت میں ہے۔ ان کی آنکھیں دیکھیے، ان کا لہجہ دیکھیے، ان کی گفتگو سنیے، رمضان المبارک میں یہ شخص کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے۔ ان کے علاوہ جو لوگ یہاں بیٹھے جمائیاں لیتے رہے، جو لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہے اور جو لوگ آج حاضر ہی نہیں ہوئے، ان کا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ویسے بھی ہماری اس معزز قومی اسمبلی کا یہ اعزاز بھی ہے کہ 174 سے زائد ارکان اسمبلی تو یہاں اس اسمبلی میں اپنی لب کشائی سے ہی محروم رہے ہیں، انہوں نے گفتگو ہی نہیں کی۔ 174 ارکان اسمبلی جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے اپنے حلقے کی نمائندگی کا، انہوں نے لب کشائی ہی نہیں کی، گفتگو ہی نہیں کی، تقریر ہی نہیں کی۔ عوامی مسائل یا آئینی معاملات تو الگ ہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی سیاسی ایک جملہ تک نہیں بولے، خاموش رہے۔ حالانکہ ایک ارکان اسمبلی، ایک رکن اسمبلی کے ایک دن کے قومی اسمبلی کے اخراجات 1,87,000 سے زائد ہیں۔ یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ مجال ہے ہماری اس قومی اسمبلی نے، خواہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، خواہ اس سے پہلے کا دور عمران خان کا دور ہو، اول تو وزیر اعظم کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ اس اسمبلی میں بیٹھے جس سے وہ منتخب ہوتا ہے، وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اس سے پہلے والے ہوں، اب والے ہوں، وہ اپنے شایان شان سمجھتا ہی نہیں کہ وہ یہاں آ کر ان لوگوں میں بیٹھے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، بہت سے نمونے ایسے ہوتے ہیں جو موبائل فون پر ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، بہت سے ہیرے ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کانا پھوسی کرتے ہوئے الٹے پلٹے سیدھے سادے جیسے بھی لطیفے سنا کر ایک دوسرے کو محظوظ کرتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں۔ مجال ہے اس قومی اسمبلی میں کبھی داخلی خارجی امور پر بات ہوئی ہو، بحث ہوئی ہو، مجال ہے وزارت خزانہ کے حوالے سے بات ہوئی ہو، مجال ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات ہوئی ہو، مجال ہے کوئی بھی سنجیدہ ایشو یہاں پہ ڈسکس ہوا ہو، کوئی بھی سنجیدگی والی بات یہاں پہ ان لوگوں نے کی ہو، تو پھر سب کا سب لا حاصل نہیں تو کیا ہے؟ آج اسی قومی اسمبلی پر قابض ہونے کی لڑائی جاری ہے۔ آج عمران خان چاہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کی جو کرسی ہے اس سے شہباز شریف کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے اور یہ ان کے مقدر میں لکھ دی جائے، جبکہ شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ جہاں میں بیٹھ چکا یہاں سے اب ہلنے کا نام نہیں لوں گا۔ لیکن ذلیل کون ہوتا ہے، خوار کون ہوتا ہے؟ وہی عام آدمی جس کا میں نے ذکر کیا، وہ عام آدمی جس کے خون پسینے سے یہاں کی اس قومی اسمبلی کی روشنیاں جلتی ہیں، وہ عام آدمی جو خود تو 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے لیکن اس کے خرچے پر پلنے والی یہ جونکیں یہاں اسی پارلیمان کے کیفیٹیریا سے رعایتی نرخوں پر کھانا کھاتی ہیں۔ یہ سبسڈی کیوں ہے؟ آئی ایم ایف کے کہنے پر آئی ایم ایف کو جواز بنا کر آپ عام آدمی کی، آپ غریب آدمی کی سبسڈی تو ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں جو اربوں پتی، جو جن کی دولت کا کچھ حساب ہی نہیں ہے، یہاں پر ان کے کھانے کے لیے اتنی سبسڈی دی جاتی ہے کہ عام آدمی کو اگر اس ریٹ پہ کھانا میسر ہو اس کے تو مقدر سنور گئے، اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ لیکن بدقسمتی وہی ہے کہ ہمارے ہاں تمام تر وسائل، تمام تر جو ثمرات ہیں اقتدار کے، وہ اسی اشرافیہ کی جھولی میں گرتے ہیں۔ اور بدقسمتی اس شخص کی، اس عام آدمی کی جسے اس جمہوریت کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس ٹرک کی منزل آئے گی تو وہ منزل دراصل اس ٹرک کی نہیں ہوگی، تمہارے روشن مستقبل کا ٹھکانہ ہوگا۔ پچھلے 75 سال سے یہی اشرافیہ، یہی لوگ، یہی نسل در نسل حکومت کرنے والے لوگ اس غریب آدمی، اس غریب طبقے کے کندھوں پر سوار ہیں، اس کی گردن پر سوار ہیں، اور اب تو
اس سفید پوش طبقے، اس غریب طبقے، اس عام آدمی کی کمر دوہری ہو چکی ہے۔ پھر بھی ہم امید کر سکتے ہیں اس ایوان سے، اس قومی اسمبلی سے، جو ایلیٹ کلاس کا ایک کلب ہے، لیکن پھر بھی یہاں جو 70 سے 80% لوگ بالکل لا تعلق رہتے ہیں کسی بھی کارروائی سے، کسی بھی معاملے سے اور کسی بھی فرض سے، خدا تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنا ایسا کردار ادا کریں جو آئین انہیں تفویض کرتا ہے، جو آئین میں درج ہے، جو حقیقی نمائندگی کا اظہار بن سکے اپنے ان عوام کی جنہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دے کر منتخب کر کے یہاں لا بٹھایا ہے تاکہ یہ ان کے حقوق کا مقدمہ لڑ سکیں۔ ہماری استدعا ہے اپنے دھواں دھار خطاب میں مہارت رکھنے والے معزز محترم جناب وزیر اعظم صاحب سے کہ آئندہ وہ جب بھی ذکر چھیڑیں ان اداروں کا جو مسلسل گھاٹے میں رہتے ہیں، جو خسارے کا باعث بنتے ہیں، جو اس غریب قوم کے لیے بوجھ ہیں، جب بھی ان اداروں کی بات کریں تو اس معزز نام نہاد معزز ایوان کا ذکر بھی، اس ایوان کا تذکرہ بھی ان اداروں میں ضرور کریں جو اس غریب آدمی، اس عام آدمی، اس پسے ہوئے طبقے کے لیے بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دعا ہے کہ وہ جو 70 سے 80% لوگ جو مسلسل گونگے اور بہرے بن کر یہاں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا کرے، انہیں بولنے کی توفیق عطا کرے، انہیں یہ توفیق عطا کرے کہ وہ جن لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر یہاں اس ایوان میں بیٹھ کر اپنی شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں، انہی غریبوں کے خون پسینے کے اخراجات سے اپنی زندگی کو روشن رکھتے ہیں، اپنی زندگی کے شاہانہ طور طریقے ان کے اخراجات پر افورڈ کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا کرے، انہیں ان کے حق میں بولنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے حقوق کے لیے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ خسارے کا، گھاٹے کا سودا تو ہم جمہوریت کے نام پر کر ہی چکے، اور نہ جانے ہماری کتنی نسلیں یہ بوجھ ڈھوتی رہیں گی، اور نہ جانے کب وہ صبح طلوع ہوگی، کب وہ سورج ابھرے گا، جب ہمارا یہ مقدس ایوان دوسروں پر تنقید کے بجائے خود اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے اپنے کردار کو آئین کے مطابق ادا کرتے ہوئے خالص تر مباحث کا رخ اس جانب موڑے گا جہاں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، جہاں ان کی بنیادی ضرورت ہے، جہاں آئین میں ترامیم کی بات ہوتی ہے، جہاں اس ریاست کی بقا اور فلاح کی بات ہوتی ہے۔ بس امید کی جا سکتی ہے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا مستقبل روشن کرے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔